لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کا واقعہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر الگ الگ انداز اور سٹائل سے کیا ہے، اور ہر مقام پر ایک اپنے ہی فوائد ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی انہی مقامات میں سے ایک مقام جو کہ سورۃ ہود میں ذکر ہے، وہ میں آج اس خطبے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس سے نکلنے والے کیا فوائد ہیں، کیا لیسنز ہیں، کیا ہم سیکھ سکتے ہیں نوح علیہ السلام کے اس قصے سے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، بڑے پختہ عزم والے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال توحید کی دعوت دیتے رہے، اور ما عملهم معه الا قلیل، بہت کم نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، بہت تھوڑے لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنا یہ شکایت اللہ کے آگے رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ، اے میرے رب، میں نے ان کو دن رات بلایا، میں نے ان کو دن رات دعوت دی ہے، اللہ ہر طریقے سے دی ہے، چھپ کے دی ہے، اکیلے میں دی ہے، پبلکلی دی ہے، اعلانیہ طور پر دی ہے۔ اے اللہ، میں نے ان کو کوئی ایسا دعوت کا انداز نہ ہو میں نے نہیں چھوڑا، میں نے ہر طریقے سے ان کو سمجھایا ہے، 950 سال ہر طریقے سے ان کو سمجھایا، اکیلے میں جا کے دی، سب کے سامنے دی، لیکن یہ کیا کرتے ہیں اللہ، یہ اپنا کپڑا اپنے منہ پہ ڈال لیتے، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے۔ یہ نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے ایک شکوہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ میری بات نہیں سن رہے، میں کب سے ان کو سمجھا رہا ہوں، میری بات ہی نہیں سن رہے، تھوڑے لوگ بس ایمان لا رہے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم 5 منٹ بعد اگر کسی سے کرتے ہیں اور اس کو بات سمجھ نہیں آتی تو ہمارا ایک ٹالرنس لیول جو ہے، ہمارا ایک برداشت کا ایک لیول وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال اس طرح سے دعوت دے رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اپنے رسول نوح علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اے نوح، اب تجھ پر کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس جتنے ایمان لانے تھے ایمان لے آئے، اب اور لوگ تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر بددعا کی، اس سے پہلے نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل گیا کہ اب ایمان نہیں لائیں گے، تو اب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر بددعا کی، رب لا تجعل علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب زمین پر ایک کافر کا گھر بھی نہ چھوڑ، سب کو برباد کر دے، سب کو میں نے سمجھایا، نہیں آئے، ایمان نہیں لائے، اب تیری وحی کے مطابق اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے رہنے کا فائدہ کیا؟ یہ بچے جنیں گے بھی، کفر پھیلائیں گے،
تو اللہ سب ایک گھر بھی کافر کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ سب کو برباد کر دے. یہ 950 سال دعوت دینے کے بعد انہوں نے ساتھ میں کیا ہے. ہمارا جو لیول ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو اتنے ٹائم سے سمجھا رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے, ہم اپنے بھائی کو اتنے ٹائم سے دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ سنتے نہیں, اس لیے میں نے چھوڑ ہی دیا, ہم نا امید ہو گئے. نہیں بھائی, اتنی جلدی نا امید نہیں ہو. کسی کو بات کسی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے, کسی کو کسی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. نوح علیہ السلام یا انداز بدل کے اس کو سب کے سامنے بات سمجھ نہیں آ رہی, اس کو اکیلے میں لے جا کے سمجھایا. اونچی آواز میں بات سمجھ نہیں آ رہی, آہستہ آواز میں اس کو سمجھایا. الگ الگ طریقے سے نوح علیہ السلام نے دعوت دی اور نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے یہ شکوہ رکھ رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب تجھ پر کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو نوح علیہ السلام نے بددعا کی. پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں ایک کام کر, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اب ایک کام کر, تو کشتی تیار کر, کشتی بنا جو خاص ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی اور ہماری ہدایت کے مطابق ہوگی. اب اس کشتی کا تصور کریں کہ ایسی کشتی جو اللہ تعالیٰ خاص اپنی نگرانی میں اپنی آنکھوں کے سامنے بنوا رہا ہے اور نوح علیہ السلام کو سٹیپ بائی سٹیپ ہدایت دے رہا ہے کہ کشتی ایسے بنانی ہے. کیا کشتی ہوگی وہ؟ تو نوح علیہ السلام, یہ اللہ تعالیٰ کی توحید والوں سے محبت ہے, توحید والوں سے محبت ہے. نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے. اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کیا, ایک ایک لمحہ اس کو نوح علیہ السلام کو گائیڈ کیا, رہنمائی کی کہ ایسے ایسے کشتی بنانا خاص عنایت کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے جو شخص توحید پر ہوتا ہے اللہ اس کو ایسے ضائع کر دیتا ہے؟ لمحہ لمحہ اس کی زندگی میں اس کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ کو توحید سب سے بڑھ کر محبوب ہے. صرف اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے, اللہ ہی سے مانگا جائے, اللہ ہی کے نام پر نیاز کی جائے, اللہ ہی کو حاجت روا مانا جائے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. ایسا جو موحد جو توحید پر ہوتا ہے شخص, اللہ اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں. خاص آپ دیکھیں اصحاب کہف جو تھے, کہف والے, سورہ کہف میں ان کا ذکر ہے. چند نوجوان تھے, وہ چند نوجوان اللہ توحید کے لیے نکلے تھے, اپنی قوم میں توحید کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ نے ان کا جو اہتمام کیا ہے وہ کیا کیا تھا, ان کو اللہ تعالیٰ نے غار میں پناہ دی, اور غار میں جو پناہ دی وہ ایسی دی کہ جب سورج طلوع ہوتا تو غار کی دائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا, اور سورج جب غروب ہوتا تو بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوان, انہم فتیۃ آمنوا بربہم فزدناہم ہدی, چند نوجوان تھے لیکن تھے توحید پر. پوری روئے زمین پر چند نوجوان موحد تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا اہتمام ایسے کیا کہ کائنات کے قانون کو تبدیل کر دیا. سورج اگر غروب ہوتا تو بائیں جانب کترا کر نکل جاتا, طلوع ہوتا تو دائیں جانب کترا کر نکل جاتا. دھوپ بھی نہیں پڑتی تھی ان کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان سکون کی نیند سلا دیا, اور آگے ان کی طرف کوئی آئے نہ, آگے کتا بٹھا دیا گھر کے آگے کہ کوئی آئے نہ ان کی طرف, ان کو ہاتھ نہ لگا. یہ اللہ کی محبت ہے اپنے توحید والے بندوں کے ساتھ. بہرحال نوح علیہ السلام اللہ کی خاص عنایت اور نگرانی میں یہ کشتی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ یہ کشتی تیار کر, وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں سفارش نہ کرنا. تو نے دعا مانگی ہے نا ان کی ہلاکت کی, لہذا جب یہ ہلاک ہو رہے ہو تب تیرا دل نر نہ پڑے کیونکہ تو نے بدعا کی ہے. اب تو سفارش نہیں کرنا کن لوگوں کے بارے میں, جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے ظلم کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس پر ظلم کیا, کس پر ظلم کیا. یہ اسلام ہمیں نظریہ دیتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ظالم بھی ہوتا ہے اور وہی مظلوم بھی ہوتا ہے. اسلام نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ظالم بھی ہوتا ہے اور بیک وقت وہی مظلوم ہوتا ہے. مظلوم کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے. ظالم کیوں؟ کیونکہ وہی تو ظلم کر رہا ہے.
تو مظلوم کیوں ہے انسان؟ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. اپنے آپ پر. کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے؟ کہ اس گناہ کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے اس کو سزا میں مبتلا ہونا پڑے گا، اس کو دنیا اور آخرت کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی. تو لہٰذا اپنے آپ کو ہی مشکل میں ڈال رہا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے. بھائی یہ بات سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ غنی ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے ابن آدم، سارے کے سارے فاسق فاجر بدترین فاسق کی طرح تم سب ہو جاؤ، اللہ کی ملکیت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اور سارے کے سارے سب سے زیادہ متقی شخص کی مانند ہو جاؤ تو اللہ کی ملکیت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی وہ بھی بیکار قسم کی عبادت کرتے ہیں تو ایسے احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے اللہ پر احسان جتلایا، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے تہجد پڑھی ہے، میں نے عمرہ کیا اللہ کے لیے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں یمنون علیکم ان اسلموا، یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں توفیق دی ہے اور تمہیں مسلمان کیا ہے. ہم آج اپنا رویہ دیکھیں، تھوڑا سا سوچ اور نظریہ چینج کرنے کی ضرورت ہے، تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم کسی کو صدقہ یا زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا کہ اس کی مدد کی. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم جب کسی کو صدقہ یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس غریب مسکین پر احسان کیا. ایسا ہے نا؟ ہونا کیا چاہیے؟ اس نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں یہ اپرچونٹی، یہ موقع دیا کہ ہم اس کو صدقہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. ہم تھوڑا بہت مال پیسہ دے کے اتنے بھول جاتے ہیں کہ گویا ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے. نہیں بھائی، آئندہ سے جب بھی کسی غریب کی مدد کرو تو اس کو جزاک اللہ کہہ دو کہ یار آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی مدد کر کے اللہ کے قرب حاصل کر چکا، اللہ کے قریب ہو گیا. میرے پاس یہ موقع نہیں تھا، آپ کے سبب سے میں اللہ کے قریب ہوا ہوں، تو آپ کا احسان ہے، میرا احسان نہیں ہے. تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، اللہ کو گویا کہ اس کی ضرورت ہے. فمن اهتدى ومن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شخص بھی ہدایت پاتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے تو اپنے آپ کے لیے کرتا ہے، کسی اور کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ذات ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم عمل کرتے ہو تمہارے لیے، ناشکری کرتے ہو تو تمہارے لیے، تم ہی اس کا بوجھ برداشت کرو گے اور اس کا عذاب برداشت کرو گے. بہرحال نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، سفارش نہ کرنا اب جنہوں نے ظلم کیا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا شرک کر کے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے شرک. کیوں؟ کیونکہ وہ ذات جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا وہی ہے نا جو رزق دیتا ہے ہمیں، وہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی ہماری زندگی کی تدبیریں کرتا ہے اور ہمیں زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو پھر میں عبادت کسی اور کی کیوں کروں؟ میں کسی اور کے آگے ماتھا کیوں ٹیکوں؟ میں کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز کیوں کروں؟ بے وقوفی ہے نا کہ اگر اللہ کو میں نے خالق کائنات، مالک الملک، سب کچھ مانا ہوا ہے لیکن ماتھا کہیں اور ٹیک رہا ہوں. پورا انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. انسان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن کسی دربار پہ جا کے وہ صاحب قبر سے اولاد طلب کر رہا ہے. نہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو اپنی اولاد کے لیے بھی آپ اللہ سے مانگے نا. اس قبر والے سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ تو ضعیف ہے. اگر اس میں طاقت ہوتی، قدرت ہوتی تو مرتا. اگر وہ زندگی دینے پر قادر ہوتا تو خود مرتا، خود اس دنیا سے جاتا. اس دنیا سے جانے کے لیے بھی اس کو 4 لوگوں کا سہارا چاہیے تھا، پھر جا کے قبر میں دفن ہوا. وہ اس سے اولاد مانگی جا رہی ہے.
ज़अफ़ अत्तालिब वल-मतलूब, जो तलब करने वाला है वो भी कमज़ोर है, जिससे तलब किया जा रहा है वो भी कमज़ोर है। तो लिहाजा शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, अपने आप पर जुल्म है, लोगों पर जुल्म है। इन्नहुम मुग़रक़ून, अल्लाह ने फरमाया कि उन लोगों के बारे में मुझसे खिताब ना करना, बेशक ये गर्क हो जाने वाले हैं, ये गर्क हो जाने वाले हैं। अब हुआ ये कि नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं और वो भी ज़मीन पे बना रहे हैं, आस पास कहीं दरिया नहीं है, कहीं समंदर नहीं है। अब जो काफिर थे वो नूह अलैहिस्सलाम की इस हरकत को देख के मजाक उड़ा रहे हैं, और नूह क्या हो गया आपको, यहाँ तो कोई समंदर भी नहीं है, आप कश्ती बना रहे हैं। जैसे कि आजकल मौलवियों को, उलमा को ताना दिया जाता है ना कि इनकी अकल कहाँ है, ये साइंस का इल्म नहीं रखते, ये दुनियावी उलूम नहीं रखते, ये कितने पीछे है कि दुनिया से, दुनिया चांद पे पहुंची भी और ये तहारत की मसाइल हल कर रहे हैं। तो ये मसला आज का नहीं है, ये मसला नूह अलैहिस्सलाम की कौम से चल रहा है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी यही कहा था, ऐ नूह, ये कौन सी साइंस है तेरी कि तू खुश्क जमीन पर कश्ती तैयार कर रहा है, वो भी इतनी बड़ी, और इतना टाइम ले रहा है, यहाँ तो कोई समंदर ही नहीं है, कहाँ चलाएगा उसे, ये तेरी साइंस कैसी है, ये कौन सा इल्म है तेरा। मजाक उड़ा रहे थे। वयस्नउल फुल्क, अल्लाह ताला ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे। वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमी सखिरू मिन्हु, और जब भी इनमें से काफिरों में से कोई एक ग्रोह निकलता और देखता नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे, मजाक उड़ाते। नूह क्या हो गया तुम्हें? कौल, नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून, अगर तुम आज हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसका मतलब ये काफिरों की बर्बादी, मजाक कैसे उड़ाएंगे इस दुनिया और आखिरत में। दुनिया में कब, जब अल्लाह का अजाब में ये डूब रहे होंगे। सवाल ये है, और बहुत तवज्जो तलब है, सवाल ये है कि जब ये काफिर अल्लाह के इस अजाब में डूब रहे होंगे तो क्या नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी खुश हो रहे होंगे? हाँ हाँ, यही फरमा रहे ना, जैसे कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, ऐसे हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब अल्लाह का अजाब आएगा ना तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और आखिरत में भी हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कर लो अपनी बातें भी, तुम्हें नहीं पता कि ये मामला कितना सीरियस है, तुम्हें नहीं पता कि कितना अहम मामला है ये, तुम्हें इल्म नहीं है, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुआनिदीन किस्म के काफिर होते हैं, जो अल्लाह के दुश्मन होते हैं, उनकी बर्बादी पर मुसलमानों के सीने को ठंडक मिलती है। वयश्फी सुदूर कौमिन मुमिनीन, वयश्फी सुदूर कौमिन मुमिनीन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मोमिनीन के सीने ठंडक मिलती है उनको। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया कि इन काफिरों को के साथ किताल करो, अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों के जरिए इनको अजाब देता है, और अजाब देता है और मोमिनीन के सीनों को ठंडा करता है, और उनके जो मोमिनीन के दिल में जो काफिरों के खिलाफ गुस्सा बढ़ा था ना, उसको ले जाता है, यानी उनका सीना ठंडा होता है जब काफिरों को इस अजाब में मुब्तला देखते हैं। ये आज हमारे यहाँ जो एक तस्वुर है ना कि मतलब आज तो काफिरों को, मैं देख रहा था सुभान अल्लाह कि एक शख्स उम्रे पे गया हुआ है, और वो जो इंग्लैंड की जो क्वीन मरी है उसके नाम पे उम्रा किया जा रहा है, और उसके लिए दुआएं हो रही हैं। काफिरा क्वीन है वो, उसके नाम पे दुआएं हो रही हैं, काफिर है वो, उसके नाम पे उम्रे किए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, लोग दिफा कर रहे हैं कि वो कोई इतनी अच्छी औरत थी, जन्नत में जाए। अल्लाह ताला ने बता दिया काफिर जन्नत में नहीं जाएगा। तो हमारा आज जो मामला देखें, अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला काफिरों को इस तरह बर्बाद करता है ताकि मुसलमान मोमिन के सीने ठंडे होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह के दुश्मन थे, रसूल के गुस्ताख थे। अगर काफिरों को इस तरह मुसीबत आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनूत नाज़िला में जब काफिरों की तरफ से परेशानियां बढ़ जाती हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनूत नाज़िला में उनके लिए बदुआ करते थे।
تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، ابھی تمہیں نہیں پتا کہ کتنا بڑا سیلاب آنے والا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں نہیں پتا، تمہیں آگے کا نہیں پتا، تم ابھی دیکھ رہے ہو، تنگ نظری تو تمہاری ہے، ہماری تھوڑی ہے۔ یہ کہتے ہیں مولوی جو ہے وہ علماء کو مستقبل کا نہیں پتا ہوتا، فیوچر کا نہیں پتا ہوتا، اور فیوچر علماء سے جاننے والا کوئی ہوتا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام فیوچر دیکھ رہے ہیں نا، آگے جو آنے والا عذاب ہے اس کے لیے کشتی تیار کر رہا ہوں میں۔ تو تنگ نظر کون ہوئے؟ نوح علیہ السلام کی قوم، کہ نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم دیکھ رہی ہے کہ ابھی تو کشتی کی ضرورت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پتہ چلے گا تمہیں۔ تو فیوچر کو جو فورسی کر رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی مذاق اڑا لو، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اور سورہ مطففین میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حال بیان کیا، بھائی دینداروں کا مذاق اڑانا، علماء کا مذاق اڑانا، دین کے شعائر کا مذاق اڑانا آج ہمارے سوسائٹی میں کتنا کامن ہے۔ داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مدارس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ شاعر ہیں دین کے، ان کا اگر مذاق اڑائے نا تو اپنی ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ آپ کسی عالم کا مذاق نہیں اڑا رہے، وہ عالم جس وجہ سے وہ عالم ہے قرآن و سنت کا، اس کا مذاق اڑا رہے۔ تو یہ مذاق اڑانا دینداروں پر اور ان کو تمسخر کا مرکز بنانا یا ان کے ساتھ مذاق کرنا، یہ آج کا مسئلہ نہیں، یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ سورہ مطففین میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جب یہ مومنوں کے پاس سے، دینداروں کے پاس سے گزرتے، یتغامزون، ایک دوسرے کی طرف آنکھوں کا اشارہ کرتے، یہ دیکھ ان کو کیسے ہو گئے، یہ کس کام میں لگ گئے، نماز، روزہ، حج، زکات، قرآن، سنت۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب یہ کافر دینداروں کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے، یہ دیکھو ان کی حالت کیسی ہوگی، یہ کیا کرے، کن چکروں میں پڑ گئے، دنیا کہاں جا رہی ہے اور آج یہ دیکھیں یہ کہاں چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ پرانا ہے۔ آگے نوح علیہ السلام کا بیٹے کا مکالمہ آتا ہے۔ نوح علیہ السلام، اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نوح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس جب تندور ابل آئے نا تو یہ علامت ہے کہ ہمارا بڑا سیلاب آنے والا ہے، ہمارا بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ تو لہٰذا تم ایک کام کرنا، کشتی میں سے ہر ایک جانور کے جوڑے کو اور جو مومنین ہیں ان کو سوار کر لینا۔ جب تنور ابل پڑے، پیدا فاروق تنور، جب تندور ابل پڑے تو اب سیلاب آنے والا ہوگا تو تم کشتی میں سوار ہو جانا، کشتی میں سوار ہو جانا۔ بہرحال سیلاب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور سیلاب کتنا پاورفل اور کتنا بڑا تھا ذرا دیکھیں۔ قرآن کی آیت پڑھیں، سبحان اللہ، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو لے کے چل رہی تھی ایسی لہروں میں، ایسی موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح تھی، اتنی بڑی بڑی لہریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام کا بیٹا ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال طریقے سے دعوت دی ہے، اپنے بیٹے کو نہیں دی ہوگی، اپنے بیٹے کی فکر نہیں کی ہوگی، جتنا اپنی قوم کو دعوت دی اس سے زیادہ ہی اپنے بیٹے کو دعوت دی ہوگی نا۔ نہیں لایا ایمان، بیٹا ایمان نہیں لایا، نوح نبی کا بیٹا ہو کے ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اس طریقے سے۔ بہرحال نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس وقت بلا رہے، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے پیارے بیٹے، پیار سے بلایا اس وقت عین عذاب کے موقع پر، اے پیارے بیٹے، اے پیارے بیٹے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا الگ تھا، بیٹا آ جا کشتی پہ، آ جا کشتی پہ، آ جا، اور کافروں کے ساتھ نہ اٹھ بیٹھ، کافروں کے ساتھ نہ ہو، آ جا کشتی میں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا؟ قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، ابا جان سیلاب تو ٹھیک ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے سیلاب سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے اس عذاب سے
کہ مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. اللہ اکبر. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کی جب پکڑ آتی ہے بہت سخت ہوتی ہے. اللہ جب کسی کو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا آج کوئی بھی نہیں بچے گا, سب برباد ہو جائیں گے, آ جا میرے پاس. سوچنے کی بات یہ ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا سوچا کہ عذاب سے کیا چیز بچائے گی ہمیں؟ پہاڑ. آج کیا کہتے ہیں سیلاب سے کیا چیز بچائے گی ہمیں؟ ڈیم. ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے, ٹائم پورا ہو رہا ہے, ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں پر جو عذاب نازل کیے ہیں نا, ان میں کہیں بھی یہ وجہ نہیں بتائی کہ وہاں کے حکمران نااہل تھے, وہاں کے حکمران کی نااہلی تھی, وہاں سڑکیں خراب تھیں, ڈیمز نہیں بنے ہوئے تھے, بارش بہت زیادہ ہو گئی تھی. نہیں, ایک ہی وجہ بتائی کہ یہ ہلاک کیوں ہوئے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے. فی الذین ظلموا, اپنے ظلم کی وجہ سے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں, کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مادی اسباب کو نہیں گنایا کہ یہ ان پر عذاب اس لیے آیا کہ ان کی مینٹیننس اچھی نہیں تھی, ان کے حکمران اچھے نہیں تھے. آج جب ہمارے ملک میں ایسی ناگہانی آفتیں آتی ہیں تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جس کا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, شرک بہت زیادہ ہو گیا ہے, مزار بہت زیادہ قائم ہو گئے ہیں, غیر اللہ کے آگے ماتھے بہت ٹیکے جاتے ہیں. اس طرف توجہ بہت کم ہی جاتی ہے. بات ہوتی ہے تو ایسی ہی ہوتی ہے, بھائی ڈیم نہیں بنے تھے, بھائی حکمرانوں کی نااہلیاں ہیں, بھائی بارش بہت زیادہ ہو گئی تھی, ایوریج 30 سال میں جتنی بارش ہوئی ہے اس سے زیادہ ہی بارش ہوئی ہے. یہ سارے مادی اسباب ہیں, ہم مانتے ہیں, اسلام بھی اس کا اقرار کرتا ہے کہ یہ مادی اسباب ہیں ناگہانی آفتوں کے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. ہماری بات شروع ہی اس سے ہوتی ہے اور ختم بھی اس پر ہوتی ہے. تو یہ ہمیں نظریہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ, آپ کو کیا لگتا ہے, نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, میں پہاڑ پہ چڑھ کے سیلاب سے بچ جاؤں گا, پہاڑ پہ چڑھ کے سیلاب سے بچ جاؤں گا. تو یہ ڈیم تو بھی تھوڑی سی کم ٹیکنالوجی ہے نا, پہاڑ تو پھر پہاڑ تک سیلاب آئے گا. آج بھی کسی کا دھیان نہیں جاتا کہ پہاڑ جتنا سیلاب, پہاڑ جتنی موجیں ہوں, پہاڑ جتنی لہریں ہوں. تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے یہی کہا کہ سیلاب سے میں بچ جاؤں گا پہاڑ پہ چڑھ کے. کہا نہیں, اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو ڈیمز بنا لو, حکمران اچھے کر لو, مینٹیننس اچھی کر لو, سڑکیں بنا لو. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے تو یہ تمہاری ٹیکنالوجی, تمہاری بلڈنگ, تمہارے ڈیمز, تمہارے حکمران کہیں نہیں جاتے. اللہ کی نظریہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نوح علیہ السلام نے جس طرح سے دعوت دی اپنی قوم کو, اور اس سے سیکھنے والے کچھ فوائد جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.